تو الف لیلا کی 11ویں رات کا قصہ۔ جب 11ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب لڑکی غصے کے مارے ہنسنے لگی تو لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ اپنا اپنا حال بیان کر دو، کیونکہ اب تمہاری زندگی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں۔ اگر تم لوگ بڑے اور قوم کے بزرگ اور حکام نہ ہوتے تو تم بحث و مباحثہ نہ کرتے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، تجھ پر خدا کی مار، اس سے ہمارا قصہ بیان کر دے، ورنہ غلط فہمی میں آ کر ہماری بھی جان جائے گی، اور اس کے ساتھ سلیقے سے بات کر تاکہ ہم پر کوئی بلا نازل نہ ہو۔ جعفر نے کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس پر خلیفہ نے چلا کر کہا کہ مذاق کا دوسرا وقت ہے، یہ وقت سنجیدہ باتوں کا ہے۔ لڑکی نے قلندروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیا تم بھائی بھائی ہو؟ انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ ہم بھائی بھائی نہیں، مگر ہم سب فقیر اور عجمی ہیں۔ لڑکی نے ان میں سے ایک سے پوچھا، کیا تو مادر ذات کانا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میری ایک آنکھ جاتی رہی۔ میرا قصہ ایسا ہے کہ اگر سوئی کی نوکوں سے آنکھوں کے کونوں پر لکھا جائے تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس نے دوسرے اور پھر تیسرے قلندر سے یہی سوال کیا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا، اور کہنے لگے کہ ہم تینوں مختلف شہروں کے باشندے اور شہزادے اور ملک و رعیت کے حاکم ہیں۔ لڑکی ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ تم سب اپنی اپنی واردات مجھ سے بیان کرو اور ہمارے پاس آنے کا سبب بتاؤ، پھر آداب بجا لاؤ اور اپنی اپنی رالو۔ سب سے پہلے حمال آگے آیا، کہنے لگا کہ اے بی بی، میں حمال ہوں، اس سامان لانے والی نے میرے اوپر سامان لادا اور شراب فروش کے مکان سے قصاب کی دکان پر گئی، اور قصاب کی دکان سے میوہ فروش کی دکان پر، اور پھر وہاں سے بنیے کی دکان پر، اور بنیے سے حلوائی اور عطر فروش کے پاس، اور وہاں سے یہاں آئی۔ اس کے آگے میرا قصہ وہی ہے جو تم لوگوں کا ہے۔ یہ ہے میری کہانی، اور بس۔ لڑکی ہنسی اور کہنے لگی کہ آداب بجالا اور چلتا ہو۔ اس نے کہا کہ جب تک میں اپنے دوستوں کا قصہ نہ سن لوں یہاں سے ہرگز نہ ٹلوں گا۔ پہلے قلندر کی کہانی۔ پہلا قلندر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے مالکہ، میری داڑھی مونڈنے اور آنکھ کانی ہونے کا سبب یہ ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا اور اس کا ایک بھائی تھا جو کسی اور شہر کا بادشاہ تھا۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ میں اور میرا چچیرا بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے۔ دن اور سال گزرنے کے بعد ہم دونوں جوان ہوئے۔ میں اپنے چچا کی ملاقات کے لیے اکثر جاتا اور اس کے ساتھ مہینوں ٹھہرتا، اور میرا چچیرا بھائی مجھے بڑی عزت سے رکھتا اور بھیڑیں ذبح کرتا اور شراب نتھارتا، اور ہم ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے۔ ایک روز جب شراب چڑھی ہوئی تھی تو میرے چچیرے بھائی نے کہا کہ اے بھائی، مجھے تجھ سے ایک اشد ضرورت آن پڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس میں میری مخالفت نہ کرے اور جو کچھ میں کہوں کر دے۔ میں نے کہا کہ بصر و چشم۔ اس نے مجھ سے بڑی بڑی قسمیں کھلوائیں اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جس کا لباس نہایت نفیس اور زیور بے حد قیمتی تھے۔ ابھی وہ عورت اس کے پیچھے ہی تھی کہ وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس عورت کے ساتھ فلاں مقبرے میں جا۔ اس مقبرے کو اس نے تفصیل سے بیان کیا اور میں سمجھ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہاں پہنچ کر فلاں تربت کے اندر داخل ہو جائیو اور وہاں میرا انتظار کیجیے۔
میں قسم کھا چکا تھا، اس لیے نہ اس کی مخالفت کر سکتا تھا اور نہ اس کے سوال کو رد کر سکتا تھا۔ میں اس عورت کو لے کر چل دیا اور وہاں پہنچ کر ہم دونوں اس تربت میں داخل ہوئے۔ ہم اس میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ میرا چچیرا بھائی پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک تھیلے میں چونا اور ایک کدال تھی۔ وہ کدال لے کر ایک قبر کے پاس گیا جو تربت کے بیچ میں تھی اور اس کو توڑا اور اس کے پتھر اٹھا کر تربت کے کنارے رکھ دیے۔ پھر وہ قبر کے نیچے کدال سے کھودنے لگا، یہاں تک کہ لوہے کے پتھر میں سے ایک چھوٹے دروازے کے برابر سوراخ ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سیڑھی بندھی ہوئی تھی۔ اب اس نے اس عورت سے کہا کہ اترو اور جو چاہے کرو۔ عورت اس سیڑھی سے اتری۔ اب اس نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھائی، تیری سب سے بڑی بھلائی میرے ساتھ یہ ہوگی کہ جب میں نیچے اتر جاؤں تو پتھر کو بند کر دیجیے اور اس کے اوپر پہلے کی طرح مٹی ڈال دیجیے۔ بس یہی تیری بہترین مہربانی ہوگی۔ اور یہ جو پانی تشت میں ہے، اس سے چونے کو گوندھ کر جو بوری میں ہے قبر کو پہلے کی طرح پوت دیجیے، تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ قبر تو پرانی ہے مگر یہ شگاف نیا ہے۔ بس میری تجھ سے یہی درخواست ہے۔ چلتے چلتے اس نے مجھ سے کہا کہ اے بھائی، خدا تجھے ہمیشہ آباد رکھے، اور سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ جب وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا تو میں اٹھا اور اس پتھر کو وہیں لگایا اور جو کچھ اس نے کہا تھا کر دیا، اور قبر کی شکل پہلی سی ہو گئی۔ میں نشے میں چور تھا، اور جب چچا کے محل میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ شکار کھیلنے گیا، اور میں اس رات خوب سویا۔ جب صبح ہوئی تو میں گزشتہ رات کی باتوں کو سوچنے لگا، اور یہ کہ میرے چچیرے بھائی پر کیا گزری۔ میں سخت پشیمان تھا، لیکن ایسی بات پر پشیمانی سے کیا فائدہ جو میں نے اس کی مرضی سے کی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید میں نے خواب دیکھا ہے، اور لوگوں سے اپنے چچیرے بھائی کے متعلق پوچھنا شروع کیا، لیکن کوئی مجھے ٹھیک بتا نہ سکا۔ میں نے مقبرے میں جا کر وہ تربت تلاش کی مگر اس کی شناخت نہ کر سکا۔ میں ایک تربت سے دوسری تربت اور ایک قبر سے دوسری قبر پر جاتا کہ رات ہو گئی اور مجھے وہ نہ ملی۔ میں محل میں واپس آیا مگر نہ کھایا نہ پیا۔ میرا دھیان اپنے چچیرے بھائی کی طرف لگا ہوا تھا اور اس کا پتہ نہ چلتا تھا۔ میں بہت غمگین تھا اور اسی غم میں رات گزار کر صبح کی۔ اب میں دوبارہ قبرستان گیا اور سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی نے کیا کیا، اور میں پشیمان تھا کہ میں نے اس کا کہا کیوں کر مانا۔ میں نے تمام قبروں کا چکر لگایا لیکن وہ تربت نہ ملی اور نہ وہ قبر۔ اس پر میں بہت پشیمان ہوا، اور 7 دن تک میری یہی حالت رہی اور کوئی علاج میری سمجھ میں نہ آیا۔ اب میرے دل میں اور زیادہ وسوسے آنے لگے اور قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ غم غلط کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ مجھے نظر آیا کہ میں باپ کے پاس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں اپنے باپ کے شہر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جتھے کا جتھا شہر کے دروازے سے نکلا اور میری مشکیں باندھ لی۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ میں اسی شہر کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور وہ سب لوگ میرے باپ کے نوکر چاکر اور میرے غلام تھے۔ اب میں اور بھی ڈرا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا نہ خواستہ میرے باپ پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی۔ جو لوگ مجھے پکڑے ہوئے تھے ان سے میں نے سبب دریافت کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک شخص جو ہمارے ہاں کا نوکر تھا مجھ سے کہا کہ زمانے نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی اور لشکر اس سے ناراض ہو گیا اور وزیر نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اسی کے حکم سے ہم آپ کی گھات میں لگے ہوئے تھے، اب وہ پکڑ کر مجھے لے چلے۔
جو باتیں میں نے اپنے والد کے متعلق ابھی سنی تھیں ان کی وجہ سے مجھے دنیا و مافیا کی خبر نہ رہی اور میں وزیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھ میں اور وزیر میں پرانی دشمنی تھی، اور اس دشمنی کا سبب یہ تھا کہ مجھے غلیل چلانے کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز میں اپنے محل کے چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر وزیر کے محل کی چھت پر بیٹھ گئی، اور وہاں وزیر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے چڑیا کے مارنے کا ارادہ کیا، لیکن نشانہ خطا گیا اور غلہ وزیر کی آنکھ میں جا کر لگا اور وہ پھوٹ گئی۔ یہی اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ قلندر نے کہا کہ وزیر کی آنکھ تو پھوٹ گئی، لیکن وہ مجھ سے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا۔ یہ تھی وجہ میرے اور اس کے درمیان عداوت کی۔ اب جب کہ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میری مشقیں بندھی ہوئی تھی تو اس نے حکم دیا کہ میری گردن اڑا دی جائے۔ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس جرم میں مجھے قتل کرتا ہے؟ اس نے اپنی کانی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ بات قصدن نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ آخر فرق کیا ہے؟ تو نے غلطی سے کیا اور میں قصدن کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اسے میرے قریب لاؤ، اور وہ مجھے اس کے قریب لے گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری بائیں آنکھ میں انگلی بھونک دی اور اسے پھوڑ دیا۔ اسی وقت سے میں کانا ہوں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر اس نے میری مشقیں باندھ کر مجھے ایک صندوق میں ڈال دیا اور جلاد سے کہا کہ میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اسے شہر کے باہر لے جا اور تلوار کھینچ کر اسے قتل کر ڈال تاکہ وحشی جانور اور پرندے اسے کھا ڈالیں۔ جلاد مجھے لے کر چل دیا اور چلتے چلتے شہر کے باہر ایک جنگل کے بیچ میں پہنچا اور مجھے صندوق سے نکالا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ جلاد نے چاہا کہ میری آنکھیں باندھ کر مجھے قتل کر دے۔ میں زار زار رونے لگا اور وہ بھی رو پڑا۔ یہ جلاد میرے باپ کا بھی جلاد تھا اور میں نے اس کے ساتھ احسانات کیے تھے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، اب میں کیا کروں؟ میں تو نوکر ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اپنی جان لے کر بھاگ جائیے اور کبھی اس شہر کی طرف رخ نہ کیجیے، ورنہ ہم دونوں کی جان جائے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں زندہ بچ گیا۔ جان جانے کے مقابلے میں آنکھ کا پھوٹنا مجھے غنیمت معلوم ہوا۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں اپنے چچا کے شہر میں گیا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد اور اپنی آنکھ پھوٹنے کا ماجرا بیان کیا۔ وہ بہت رویا اور کہنے لگا کہ تیری وجہ سے میرا رنج و غم دو بالا ہو گیا۔ تیرا چچیرا بھائی کئی روز سے غائب ہے اور مجھے کچھ خبر نہیں کہ اس پر کیا گزری۔ کوئی بھی اس کی خبر لا کر نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے میری آنکھ کا علاج کرنا چاہا، لیکن دیکھا کہ آنکھ محض خول ہو کر رہ گئی ہے، اور کہنے لگا کہ بیٹا، آنکھ گئی تو گئی، جان تو بچ گئی۔ مجھ سے یہ نہ ہو سکتا تھا کہ اپنے چچیرے بھائی کی بابت، جو اس کا بیٹا تھا، خاموشی اختیار کروں۔ اس لیے میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ میرے بیان کو سن کر چچا بہت خوش ہوا کہ کچھ تو اس کے بیٹے کا پتہ چلا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ اٹھ، مجھے اس تربت کے پاس لے چل۔ میں نے کہا کہ چچا جان، میں اس واقعے کے بعد کئی بار وہاں جا چکا ہوں، لیکن اس کی جگہ نہ ملی اور میں نے بہت چھان بین کی مگر ناکام رہا۔ بالآخر میں اور چچا قبرستان گئے اور ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب میں نے اسے پہچان لیا اور ہم دونوں بہت خوش ہو گئے۔ تربت میں داخل ہو کر مٹی اٹھائی، پتھر ہٹایا اور سیڑھی پر تقریباً 50 پٹریاں اتر گئے۔ جب سیڑھی کے نیچے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں،
کہ ہماری طرف ایک دھواں سا اٹھا جس سے ہماری آنکھیں چندی آ گئیں۔ چچا نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسے الفاظ کہنے والے کو شرمانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم اور آگے بڑھے اور ایک کمرے میں پہنچے جس میں آٹا، غلہ اور دوسری کھانے کی چیزیں وغیرہ بھری ہوئی تھیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک شامیانہ تھا اور اس کے اندر ایک تخت پڑا ہوا تھا۔ چچا نے دیکھا کہ اس تخت پر اس کا بیٹا اور وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی باہم لپٹے ہوئے پڑے ہیں اور کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے ہیں، گویا کہ وہ تنور میں ڈال دیے گئے ہیں۔ چچا نے اسے دیکھ کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ ٹھہر اے سور، یہ دنیا کی سزا ہے اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔